ہمارے شہزادے اپنے وہ انداز میں بیان کرتے تو پھر اور بھی سمجھ آتی، لیکن سمجھانے کا یہی واحد ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے ذہن نشین کوئی بات ہو جائے. بات تو یہی ہے نا کہ ذہن نشین ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا. اگر ہم یہاں پہ اللہ کو ہی راضی کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس یقین پہ آتے ہیں کہ ہمارا درود محل میں جانا جو ہے وہ بڑے ہی برکتوں والا ہے، اس سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل کرتے جاتے ہیں. اور یقیناً میں اپنے دوستوں سے، اپنے بچے شہزادوں سے ہمیشہ بڑا خوش رہتا ہوں کہ جب وہ بعض بات کو دینی مسئلے کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ شاہ جی یہ اس طرح کر لیا جائے تو بہتر ہوگا. تو دیکھیں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا زندگی کا ایک تجربہ 70-80 سال کا، اگر 30 سال کا بچہ کوئی اس سے سوال کرتا ہے 80 سال کے بوڑھے سے، تو اس کا مطلب کہ وہ اس کا 80 سال کا جو تجربہ ہے وہ حاصل کر رہا ہے. اب بعض دوست بھی کہیں گے کہ یہ سیاسی بات ہو گئی، میں صرف توکل کی یہی بات آپ کو چھوٹی سی بات کہ پاکستان میں ہم آج تک ظلم و بربریت کا شکار رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج سب سے بڑا مسئلہ اب ہم وہ روٹی کو ہم بھول گئے ہیں. اب ہمارے ہاتھ میں یہ بجلی کے بل ہیں. ہر ایک جس نے ایک پنکھا بھی چلایا، میں اپنے طاہر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، وہ اشاروں کنائیوں میں بات کر گئے، لیکن ان کا یہ مقصد تھا کہ یہ اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. دیکھیں پاکستان بنے کو 74-75 سال ہو گئے ہیں، لیکن آج نوجوانوں کی اکثریت جو باہر جانے کو ترجیح دے رہی ہے. کیوں دے رہی ہے؟ اس لیے کہ جو صاحب اقتدار تھے انہوں نے ہمارے ہی پیسے سے اپنے تو محل بنا لیے، اپنی باہر جائیدادیں خرید لی، قومی اسمبلی میں بیٹھ کے اپنے مفاد کے لیے جو انہوں نے قانون پاس کر لیے. لیکن یہ پورے جتنا بھی عرصہ گزرا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی فلاح کے لیے کوئی قانون بھی پاس نہیں ہوا. کتنی ستم ظریفی ہے کہ ایک پنکھا چلانے والا ہے اس کو 10,000 کا بل آ گیا ہے. اب وہ لیے پھر رہا ہے، اس کے پاس مسائل ہی نہیں. کیا یہ حکومت ہوتی ہے؟ اس کو نہیں پتا کہ رعایا کس حال میں ہے. ایک مزدور آدمی جو کرائے کے مکان میں رہتا ہے وہ اب کہاں سے دے گا جس سے اپنے 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی؟ وہ کیسے؟ یہ جب مشرف کا دور آیا تو اس وقت ان کو 2-3 دن میں وہ اٹک کے جیل میں لے کے گئے، لیکن پھر یہ چیخ و بخار کرتے ہوئے وہ سعودی عرب کے تھرو یہ واپس چلے گئے. پھر آئے، پھر ہم نے ان کو دیا، پھر وہ لوٹ کے چلے گئے، پھر آئے، پھر یہ سب آج بھی یہ سب کچھ یہی کچھ ہو رہا ہے. توکل کی بات بتا رہا ہوں. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں سیاسی آدمی نہیں ہوں،
لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایک شہری کی حیثیت سے، ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے، جب ہم ہر چیز پہ ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہمارے ٹیکس سے ہی یہ جو ایم پی اے، ایم این اے، یہ جو تمام کمشنر، ڈی سی، جو جتنا بھی حکومت کا عملہ ہے، یہ سب اسی ٹیکس سے اپنی تنخواہیں وغیرہ حاصل کرتا ہے، اور پھر ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ جاپان کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں پہ دیکھیں قانون کی حکمرانی ہے۔ میرا دوست کا فون آیا، میں نے اس سے بات کی، وہ کہہ رہے کہ آج کل پاکستان کے تو حالات پڑے، لیکن ہمارا تو جاپان اس وقت جو اب دوسرے نمبر پہ ہے اخلاقیت، پہلے ایک نمبر پہ تھا۔ وہاں کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو تھپڑ مار دیا، پولیس آ گئی اس تھپڑ مارنے والے کو، پھر اس کا چھٹکارا نہیں، 10 دن کی اس کو قید۔ یہ قانون ہے، وہاں قانون کی حکمرانی ہے۔ تو اب جاپانی کیا، جب بہت غصے میں آتے ہیں نا، تو وہ کبھی اپنا فرنیچر انہوں نے توڑ دیا، کبھی کوئی برتن توڑ دیا، لیکن وہ ہاتھ اس لیے نہیں اٹھاتے کہ ہمیں 10 دن کی جیل ہو جائے، ہمیں 10 دن کی جیل ہو جائے۔ یہ ہے قانون۔ جب قانون، یہاں پہ قانون ہم غریبوں کے لیے، جو اہل اقتدار ہیں وہ جو مرضی کریں، ہمارے ہی پیسوں جو مرضی کریں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ توکل، عمران خان بھی باہر جا سکتا تھا، ڈیل کر کے باہر جا سکتا تھا، اس کو بہت اپروچ کیا تھا، جیل میں رکھا سی کلاس میں، جبکہ اس کا جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو ڈی کلاس، جہاں پہ اے سی کی سہولت مل جاتا ہے، لیکن اس کو اس جرم کی سزا جس میں موت کی چکی ہوتی ہے اس نے رکھا۔ تو جب اس سے وہ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس سے بھی کوئی اور سخت کوئی جیل کا حصہ ہے تو اس میں بھی میں کسی کے آگے جھکوں گا نہیں۔ اس کی ڈیمانڈ کیا تھا کہ مجھے قرآن پاک لا دو، قرآن پاک لا دو، ترجمہ انگلش والا، میں قرآن پاک پڑھوں گا، چاہے نماز ہے وہاں پہ سر۔ توکل کی بات ہے نا، اس نے حالانکہ تھوڑا سا مطالعہ کیا ہے کہ سیرت نبوی کا مطالعہ کیا ہے، وہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کرتا ہے۔ تو یہ جو ہماری اب تک ہماری حالت ہو چکی ہے، یہ ہماری صرف چشم پوشی ہے کہ ہم حق کے لیے اپنا آواز بلند نہیں کرتے۔ اب آج کچھ تھوڑی سی قوم جاگ رہی ہے، یہ ایک بلوں کے، یہ ہمارا حق ہے، اس کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا، بلوں کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سب کو پورا من احتجاج کے لیے اپنے مطالبات تو بتانے چاہیے، حکومت کو پتہ تو چلے کہ ہماری عوام جو سوئی ہوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اسی طرح سو رہے ہیں تو اگلے مہینے اور پتہ چلا جب انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ اسی طرح چلتا رہے۔ تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میں اس قوم کے لیے ایسے ہی حکمران مسلط کرتا ہوں جیسے قوم ہے۔ اگر قوم اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ رکھتی ہو تو میں کیسے ان کی حالت بدلوں گا؟ تو اس میں یہ گھر کا معاملہ ہے، ہم بھی بڑی تکلیف ہے، جبکہ کاروبار نہیں ہے، کچھ نہیں۔ اس وقت اگر لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ بل ادا کرنا پڑ جائے تو اس کا مطلب پھر ہمیں تو یہ اے سی فروخت کر کے ہی ادا کرنے پڑیں گے نا۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس قابل ہیں اس وقت
اس وقت کہ وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن یہ تو اب گھر گھر کا معاملہ ہے. اس میں پلیز ہچکچاہنے کی ضرورت نہیں. خوف تو یہی ہے جو بتایا. توکل کیا ہے؟ خوف کو دور کرنا. اپنے حقوق کے لیے ہمیں پرامن احتجاج میں شامل ہونا ہے. یہ سب اعلانات ہو رہے ہیں. بلکہ آزاد کشمیر میں تو جو مساجد میں انہوں نے بلکہ بل ہی سارے جلا دیے اور انہوں نے یہ تہیہ کر دیا. انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر کوئی ہمارے میٹر کاٹنے کے لیے آئے گا تو پھر وہ ہم اسے یہ کام نہیں کرنے دیں. 2-3 میٹر کاٹنے والوں کو مار پڑ گئی. ہاں 2-3 میٹر کاٹنے ہیں ان کو مار بھی وہاں پڑی. یہ دیکھیں جب قوم متحد ہو. ہماری تو قوم تقسیم ہو گئی ہے مختلف. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام چلتا ہے کوئی بات نہیں, دوسرے کا نہیں چلتا ہمارا تو چل رہا ہے. یہ خود غرضی ہے, یہ پیار نہیں, یہ قوت نہیں, یہ بھائی چارہ نہیں. دین کیا کہتا ہے کہ اگر تمہارا ہمسایہ بھوکا ہے تو تم جو کھاتے ہو تم پہ وہ حلال نہیں ہے. تمہیں علم ہو جائے کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا ہے اور تمہارے منہ میں نوالا چلا جائے تو پھر اس کا اسلام کیا کہتا ہے. تو اپنے آپ کو ہمیں بدلنا ہے. ہم نہیں تشدد کے حامی نہیں ہیں. تشدد نہیں. پوری دنیا میں مہذب معاشرے جو ہیں, حالانکہ مہذب تو ہمارا پاکستان ہونا چاہیے کیونکہ اسلام ہے, لیکن وہ معاشرے یہاں پہ اسلام نہیں ہے. انہوں نے اسلامی اقتدار کو اپنا کے اپنے لیے زندگی آسان کی. اور اس بار میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں یہ جو دنیا کے سروے ہوتے ہیں نا, اس میں اخلاقیات کے طور پہ جاپان پہلے نمبر پہ آیا کرتا تھا. لیکن اس سال فن لینڈ, یہ انگلینڈ کا یہ جزیرہ ہے فن لینڈ, جیسے آئرلینڈ ہے, وہ اس بار اخلاقیات کے لحاظ سے نمبر 1 آیا ہے. جاپان کا دوسرا نمبر. یہ جو سروے کرنے والے ہیں انہوں نے جاپان میں ڈالروں سے بڑے ہوئے 5 جگہ پہ 5 پرس پھینکے. فن لینڈ یا دوسرے ممالک میں انہوں نے ڈالر کے اسی طرح ہر جگہ پہ پھینکے. لیکن فن لینڈ ایسا ملک تھا کہ جہاں پہ جب وہ کچھ پھینکا وہ ان کو واپس ہی مل گیا. کسی نے ایک ڈالر بھی نہیں اٹھایا. جاپان میں 5 انہوں نے پرس پھینکے تھے, 3 ملے 2 نہیں ملے. اس لیے جاپان کا دوسرا نمبر. یہ ہے اخلاقیات. ہمارے یہاں پہ کیا ہے, جس طرح موٹر سائیکل گاڑی چوری ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے سب. یہ ایک دن یہ ہمارے اے سی کی وہ پچھلی تار کو کاٹ رہا تھا. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم بحثیت من اصل قوم ہم قوم نہیں رہے, ہمیں قوم بننا ہے. اپنے حقوق کے لیے بات کرنی ہے. اگر ہمیں اپنے حقوق کا نہیں ہوتا, ہم اسی طرح آنکھیں بند کرتے رہے تو پھر ہمارے بچوں کا مستقبل تو یہی ہوگا. یہاں پہ روزگار نہیں ہے, یہاں پہ اعلیٰ ڈگریاں لیے پھرتے ہیں, لیکن نہ روزگار ہے نہ کوئی سلسلے ہیں. جو تھے روزگار وہ بھی ختم ہو گئے. فیصل آباد ایک ٹیکسٹائل کا سب سے بڑا مرکز, ایشیا میں دوسرے نمبر پہ فیصل آباد. یہاں پہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی. وہ ایکسپورٹ کے چند ادارے اس لیے چل رہے ہیں کہ وہ جب ان کو ڈالر ملتے ہیں تو جو مثلا $1 کے بدلے میں ان کو 300 روپیہ ملتا ہے, 325 روپے ملتے ہیں. ان کا تو وہ چل رہا ہے ایکسپورٹ والے کا. لیکن اور جو دوسرے لوکل جو ادارے تھے وہ سارے بند ہو گئے, کیونکہ اب اگر وہ کوئی چیز استعمال, کوئی کیمیکل استعمال کرنا ہو
تو وہ ان کو لوکل والوں کو مہنگا پہلے 600 روپے کا سوٹ تھا، اب اگر وہ کیمیکل استعمال کر کے وہی سوٹ کی ان کو 2000 کاسٹ کرتی ہے تو کم از کم 3000 میں تو بیچے گا نہیں. تو اس لیے لوکل انڈسٹری جو ساری بند ہو گئی، ایکسپورٹ والے ادارے چلتے ہیں کیونکہ ان کو پیسے 1 روپے کے بدلے میں 300 $1 کے بدلے میں 300 روپے ملتا ہے یا 350 روپے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توکل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا حق لینے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال احتجاج ضرور کیجیے، پرامن، نہ کوئی کسی پہ لاٹھی، نہ کوئی ایسا سلسلہ. دیکھیں یہ ہم نے اپنی جو آواز ہے یہ ان ایوانوں تک پہنچانی ہے کہ بھئی ہم اب نہیں دے سکتے، ہمارے وسائل نہیں رہے، کہاں سے دے، کہاں سے دے. ان کے پاس یہ پہنچنی تو چاہیے نا آواز. اگر آواز نہیں پہنچے گی تو پھر ان کو کیسے پتہ. اللہ تعالیٰ ہم کو بسم اللہ.